قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد فرما چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہوں نے اس نبی کو وطن سے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ فرما دیا پھر کیا ہوا؟ فانزل اللہ علیہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرما دیا۔ یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ سورہ توبہ میں 10ویں سپارے میں یہ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں۔ اب ان آیتوں کا جو پس منظر ہے وہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے جو پچھلی آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، وہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ کون سے غزوے کا ذکر ہے؟ ان آیتوں میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک یہ بڑا سخت ایک غزوہ ہوا تھا، اور اس میں صحابہ کرام کے مالی حالات بھی بہتر نہیں تھے، اور سفر بھی بڑا لمبا تھا، موسم بھی بڑا گرم موسم تھا۔ گرمی کے سخت گرمی کے موسم میں یہ غزوہ ہوا، بڑے حالات خراب تھے اس غزوے کے اندر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی غزوہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ دین کے لیے، دین اسلام کی مدد کرو، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرو۔ اسی غزوے کے موقع پر ہوا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، آج تو میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، آج میرا پہلا نمبر آ جائے گا راہ خدا میں خرچ کرنے میں۔ جب مال کو لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر بتاؤ اللہ کی راہ میں کتنا مال دینے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال سارا یہاں پہ لے آیا ہوں میں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، زور لگا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر کا انداز تھا راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر بتاؤ تو صحیح گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ آئے سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدو بھی پئی ضرورت صدیق دی، کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے اسلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آگے۔ تو یہ غزوہ تبوک میں ہوا تھا۔ اب میں قرآن مجید کی آیتوں کا پس منظر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ مال لے کر آگے سارا گھر کا سارا مال حضور کی قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا دوسرے صحابہ کو ترغیب دلانے کے لیے اے میرے نبی کے صحابہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں بھی کرو گے نا، اگر تم ان کی خدمت نہیں بھی کرو گے، اگر تم ان کے ساتھ وفاداری نہیں بھی کرو گے تو یاد رکھنا میرے نبی کی خدمت کے لیے اکیلا صدیق اکبر ہی کافی ہے۔ یہ ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے، اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہوں نے اس نبی کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا۔
یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں اشارہ ہے ہجرت مدینہ کی طرف. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہجرت مدینہ. اعلان نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت عطا فرما دی کہ اب ہجرت کر لو. اب صحابہ ایک ایک دو دو کر کے سارے ہجرت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق جلدی نہ کرو، تھوڑا صبر کرو، اللہ تمہیں بہترین ہم سفر عطا فرمائے گا. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. کیونکہ آج تو باتیں حضرت ابو بکر صدیق کی ہونی ہے نا، یہ مہینہ ہی حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے. تو یہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، اذ اخرجہ الذین کفروا، اب ہجرت کا جب حکم نازل ہو گیا، حضور نے صحابہ کو اجازت عطا فرما دی کہ ہجرت کرو. اب سارے کر رہے تھے ایک ایک دو دو کر کے مکے سے مدینے جا رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم صبر کرو، جلدی نہ کرو، اللہ تمہیں بہترین ہم سفر عطا فرمائے گا. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور کس طرف اشارہ فرما رہے. اب یہ سمجھ گئے، انہوں نے تیاری کرنا شروع کر دی. 2 اونٹنیوں کو چارہ کھلانا شروع کر دیا، بہترین قسم کا ان کو تیار کیا اور سارے انتظامات انہوں نے مکمل کر لیے. اور یہ ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ ابھی حضور کا پیغام آئے گا، ابھی حضور کا پیغام آئے گا. 4 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے؟ 4 مہینے گزر گئے. حضرت ابو بکر صدیق تیاریاں کر رہے ہیں. 1 ربیع الاول تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم عطا فرما دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی آپ کا سفر میں ساتھی بنوں گا؟ وہ کہتے ہیں نا سفر دا ساتھی حضرت دا ساتھی نالے بنیا قبر دا ساتھی. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے. عرض کی حضور میں بھی آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی بنوں گا، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر تمہیں بھی اجازت ہے، تم نے میرے ساتھ ہی ہجرت کرنی ہے. حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس دن مجھے پتا چلا رونا صرف غم کا رونا نہیں ہوتا، رونا خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے. اس دن میں نے دیکھا کہ رونا صرف غم کا رونا نہیں ہوتا، خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب تیاریاں شروع کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلا دیا. حکم دیا کہ اے علی کا لانا ہے اور امانتیں لوگوں کی ان کے سپرد کر کے آنی ہے. مولا علی کو اپنے بستر پر سلا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. اور یہ ہجرت کا جو سفر تھا اتنا پیارا اتنا خوبصورت یہ سفر تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا. 2 سفر ہیں، ایک ہے معراج کا سفر اور ایک ہے یہ ہجرت مدینہ کا سفر. دونوں سفر ہی بڑے لاجواب ہیں، بڑے شاندار ہیں. جو معراج کا سفر ہوا تھا اس میں حضور کے ساتھی حضرت جبریل امین تھے. جو معراج کا سفر ہوا تھا اس میں کون ساتھی تھے سفر کے؟ حضرت جبریل امین جو سارے فرشتوں میں افضل تھے، جو سارے فرشتوں میں افضل ہے. اور جب یہ ہجرت مدینہ کا سفر ہوا ساتھی کون بنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں افضل. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ، زور لگا کر کہیں سبحان اللہ. کیسا سفر میں ساتھی بننا، یہ بڑی سعادت والی بات ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق کا عشق دیکھیں. سفر جاری ہے، مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی تم آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب ہو جاتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
बड़ा मोहब्बत बड़ा जुमला इरशाद फरमाया। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जब ये खौफ होता है कि दुश्मन आगे से आपकी तरफ हमला कर देगा, मैं आपके आगे आ जाता हूं। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ये है सहाबा की हुजूर के साथ मोहब्बत, और मोहब्बत पूछ पूछ के नहीं होती, मोहब्बत पूछ पूछ के नहीं होती, मोहब्बत अन्नेवा। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाज। फिर अर्ज करते हैं, हुजूर जब मुझे ये डर और ये खौफ महसूस होता है कि पीछे से दुश्मन आप पे हमला कर देगा, मैं पीछे आ जाता हूं। जब मुझे ये खौफ होता है कि दाई जानिब से दुश्मन आप पे हमला करेगा, मैं दाई जानिब आ जाता हूं। जब बाई जानिब का खौफ होता है, मैं बाई जानिब आ जाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि मुझे तकलीफ ना पहुंचे, तुम्हें तकलीफ पहुंचे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम उठाई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि कोई भी तकलीफ पहुंचे वो मुझे पहुंचे, आपको ना पहुंचे। कभी आगे कभी पीछे। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये प्यारा सफर मदीने की तरफ रवा दवा था। रास्ते में एक पहाड़ आ गया, उस पहाड़ का नाम है जबल सोर। क्या नाम है जी? सोर पहाड़। अब उस पहाड़ की चोटी पर एक गार है, उस गार के अंदर रहने का, वहां छुप कर रहने का इरादा था। अब हुआ क्या, जब पहाड़ पे चढ़ना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को अपने कंधों पे उठा लिया। सफर दा साथी, हजरत दा साथी, नाले बनया कबर दा साथी। हर मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कितना प्यारा ये अंदाज है, हुजूर को अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं नाज के साथ, बड़े नाज और नखरे के साथ। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, बरके जोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। तो अपने कंधों पे उठा लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर आगे चलकर एक और मोहब्बत भरा अंदाज, जब गार के अंदर जाना था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में पहले दाखिल हुए, पहले दाखिल हुए गार के अंदर। यहां भी यही मोहब्बत थी, यही शौक था, हुजूर कोई भी तकलीफ पहुंचे तो पहले मुझे पहुंचे। एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करो, करो तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। साहबा का तो अंदाज यही होता था कि जान को हुजूर के कदमों पे वार देना है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहां भी मोहब्बत भरा अंदाज अपनाया। पहले खुद गार के अंदर गए और गार की सफाई की, इसलिए पहले अंदर गए कि कोई तकलीफ देने वाली अगर चीज हुई तो पहले मुझे तकलीफ होगी, मेरे महबूब को तकलीफ नहीं होगी। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। गार के अंदर सफाई वगैरह। अब आपको पता है वक्त बड़ा थोड़ा है, गार में भी एक आशिक ने डेरा लगाया था ना, सांप ने डेरा लगाया था गार के अंदर, और वो 600 साल पहले गार में आ चुका था। कितने साल पहले? 600 साल पहले एक सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मक्का मुकरमा का पता पूछ के, गारे सोर का पता पूछ के पहले ही आके डेरा लगा चुका था, और 70 सुराख उसने कर रखे थे। कितने सुराख? सांप भी हुजूर के दीदार के लिए तरफ रहा है। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। इंसान तो प्यार करते ही करते हैं ना, साहबा ने तो मोहब्बत की है। उस वक्त तो हुजूर अभी तशरीफ ही दुनिया में नहीं लाए थे, सांप बेताब था हुजूर की जियारत के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पता पूछ के वो भी गारे सोर के अंदर आ चुका था। उसने 70 सुराख कर डाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर जब गए, 70 सुराखों को बंद किया, बस एक सुराख रह गया था, अपना कपड़ा खत्म हो गया, वहां पर अपनी एरी रख ली हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। अगर आप बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह।
एड़ी रख ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के गोद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक रख दिया। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में हुजूर का चेहरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के चेहरे को देख रहे हैं। चेहरा मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। और ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर के साथ ये जो साथ नसीब हुआ है गार वाला, ये ऐसा ही है जैसे मिराज की रात हुजूर को रब के साथ तन्हाई मिली थी। तो यहां ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिराज है ना, ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिराज है। इतना मोहब्बत भरा अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रखा हुआ है। यही जो कुरान की आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है, इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी यसनैन, अल्लाह ने फरमाया सानी यसनैन, हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में अल्लाह ने फरमाया ये दो में से दूसरे थे, दो में से दूसरे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उलमा कहते हैं सिर्फ यहां पर नहीं बल्कि हर जगह ही हजरत अबू बकर सिद्दीक दो में से दूसरे थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, बालिग मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये भी यहां भी दो में से दूसरे थे, पहले हुजूर थे, दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक थे बालिग मर्दों में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत में सबसे पहले इमाम, सबसे पहले इमाम, हुजूर के बाद जो सबसे पहले जिन्होंने इमामत कराई है हुजूर की मौजूदगी में, वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। यहां भी दो में से दूसरे, यहां भी दो में से। तबलीग दीन में देखा जाए, हुजूर ने जब दीन की तबलीग करना शुरू की, हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले बालिग मर्दों में इस्लाम कबूल जब कर लिया, हुजूर के बाद तबलीग दीन में अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां पर मज़ार मुबारक है, गुंबद खजरा के अंदर 4 मज़ारात की जगह है। कितने मज़ारात की? 4 मज़ारात की जगह है, लेकिन वहां जाने में भी सिद्दीक अकबर का दूसरा नंबर है। सफर दा साथी हज़र दा साथी, नाले बनया सफर दा साथी। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? शायर कहता है सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? लोगों के मेयार को तो देख रहे हो, अल्लाह का मेयार नहीं देख रहे क्या? अल्लाह को इन यारों से कितनी मोहब्बत है, कितनी मेहरबानियां, कितनी इज्जतों से नवाजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वहां जाने में भी दूसरा नंबर, सानी यसनैन, अल्लाह ने फरमाया ये दो में से दूसरे हैं, दो में से दूसरे हैं। यही वजह है जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया, साहबा आपस में मशवरा कर रहे थे कि अब खलीफा किसको बनाना है, इस्लाम का पहला खलीफा कौन होगा। हजरत उमर ने यही कुरान की आयत पढ़ी थी और सानी यसनैन की तरफ इशारा करते हुए कहा था, फरमाया देख नहीं रहे हर जगह पर ये दो में से दूसरे हैं। इस्लाम के पहले खलीफा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ही होंगे हुजूर के बाद। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, अल्लाह ने फरमाया जब वो दोनों गार में थे, जब वो दोनों गार में थे। गार में कौन था? एक अबू बकर था, एक अबू बकर का आका था। इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लि साहिबिही, और जब वो अपने साहिब को फरमा रहे थे, जब वो अपने सहाबी को फरमा रहे थे, जब वो अपने साथी को फरमा रहे थे। साथी कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और उलमा कहते हैं अल्लाह पाक ने हुजूर के सहाबा को बड़ी शानें अता फरमाई। कमो बेश 1,24,000 हुजूर के सहाबा हैं। किसी सहाबी को भी कुरान में सहाबी रसूल नहीं फरमाया गया, अगर फरमाया गया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया गया है। इज़ यक़ूलु लि साहिबिही, फरमाया जब वो अपने साथी से, अपने दोस्त से फरमा रहे थे। अब दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाने से पहले भी हुजूर के दोस्त थे।
یہ بھی یاد رکھ لے. ایمان لانے سے پہلے دوستی تھی اور بڑی پکی دوستی, بڑی مشہور دوستی تھی حضور کے ساتھ ان کی. ایمان لانے سے بھی پہلے جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تب بھی دوستی تھی, دوستی بھی تھی, اللہ نے بھی دوست فرما دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا دین دیکھنا ہے حضور کا دین دیکھ لو, اگر حضرت ابوبکر صدیق کا اخلاق دیکھنا ہے تو حضور کا اخلاق دیکھ لو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے فرما رہے تھے, کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ہوا کیا جب غار کے منہ پر دشمن آ گئے, حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا حضور کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے. پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ ظالم یہ کافر حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے. جب پریشان ہوئے تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابوبکر غم نہیں کرنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. حضور اپنے غلام کو تسلیاں دے رہے ہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, پھر ایسی تسلی ملی, ایسا سکون ملا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی وحشت ہی نہیں ہوئی, سکون, اطمینان. اور حدیثوں میں تو یہ بھی بڑا پیارا ایک جملہ آیا ہے, یہ بھی ہے کہ جب کافر آ گئے غار کے دہانے پر حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے ہے, بالکل قریب ہے. حضور نے فرمایا ابوبکر یہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اب آگے تو رستہ بند تھا, حضور نے فرمایا یہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب ادھر دیکھا تو آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا تھا. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق پہ مہربانیاں حضور کی. فرمایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے. جب ادھر دیکھا تو غار کے اندر ہی ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا ہے. لا تحزن, غم نہیں کرنا صدیق, ہم جو تمہارے ساتھ ہیں. غم نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. جب ہم ہیں مل گئے, بات وہی ہے مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے فضل رب العلا, اور کیا چاہیے برکے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا. غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور پیاس لگ گئی ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضور پیاس لگ گئی ہے, پتہ بھی تھا کہ یہاں پانی اب کہاں سے آئے گا, 3 دن ہو گئے غار کے اندر ہے. عرض کی حضور پیاس لگ گئی ہے, بڑی سخت پیاس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر جاؤ غار کے اندر تھوڑا سا اور آگے جاؤ, پانی پی کر واپس آ جاؤ. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق گئے, پانی پی کر واپس آئے. عرض کی حضور پانی پیا, پانی تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا, اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر بات یہ ہے کہ جب تمہیں پیاس لگی نا, اللہ نے جنت میں نہروں کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں ان کو حکم دیا کہ ایک نہر کا منہ غار سور کی طرف کھول دو. اللہ اللہ یا رسول اللہ. تو ایک نہر کا منہ جو ہے غار سور کی طرف کھول دو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں میری اتنی قدر ہے, اتنا احترام, اتنی قدر اللہ کی بارگاہ میں میری. حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر اتنی تیری قدر ہے رب کی بارگاہ میں, اگر کسی بندے کے دل میں تیرا بغض ہوا, تیری دشمنی ہوئی, اگر وہ 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں بھی لے آئے, اللہ نے اس کی بخشش بھی نہیں فرمانی. ایک نبی کی نیکیاں بندہ نہیں کر سکتا. نبی پھر نبی ہوتے ہیں, ولی صحابی سارا سال ساری زندگی عبادت کرتے رہے, نبی کی نیکیوں تک کون پہنچ سکتا ہے. لیکن دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی شان دیکھیں, جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کا بغض ہوا, دشمنی ہوئی, حضور نے فرمایا 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر اگر وہ نیکیاں بھی کر لے گا جنت میں نہیں جا سکتا. یہ مقام ہے اسلام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور جو محبت کرے گا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کو کیا ملے گا؟ یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن حضرت ابوبکر صدیق سے جب فرمایا جائے گا نا کہ جنت میں جائے تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرے گا یا اللہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ محبت کرنے والے جنت میں نہ چلے جائیں. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ محبت کرنے کے فائدے. دشمنی رکھنے کے، بغض رکھنے کا نقصان میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اور محبت رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمائیں گے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو نہ لے جاؤں. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم.